السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن مستقبل کے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ذرائع آمدنی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں کل کو نہ ہوں، تو بچے کسی مشکل کا شکار نہ ہوں، تو اولاد کا پیدا نہ کرنا، اس خوف سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا یہ حرام ہے؟ ہماری سوچ غلط ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ بچے اپنی قسمت لے کے آتے ہیں؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اس سوال سے جو عنوان بنتا ہے، جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے: تحدید النسل یا تنظیم النسل، یعنی اولاد کا سرے سے پیدائش کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں تحدید النسل، اولاد کو روک دینا، یا مستقل طور پر، اور یا یہ ہے کہ ایک دو کا فیصلہ کر لینا کہ جب دو بچے ہو جائیں گے تو پھر ہم نسل بندی کر لیں گے، یا ہم اس کی نس بندی کر لیں گے، یعنی اولاد کو پیدا کرنے سے روک دیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں پہلے آپ جو اللہ رب العالمین کی کا جو فرامین ہیں، کہ آپ کے جو فرامین ہیں پہلے وہ سن لیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کس طرح کرتا ہے، اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیے، قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام الاسراء ہے، یہ سورہ نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 31 ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کا قتل کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ الانعام میں جو سورہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 151 ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور جہاں تک فقر کا تعلق ہے، ہم سارے فقیر ہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء فقراء فقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے دربار میں فقراء ہو، فقیر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کی تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں، میرے فقر کا بندوبست کر دے، یا اللہ میں نکلا ہوں گھر سے، پردیسی ہوں۔ اور سورہ التکویر جو سورہ نمبر 81 ہے، اس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس جرم کی پاداش میں تمہیں زندہ گاڑ دیا گیا تھا۔ اور اسی سلسلے میں جو ذکر ملتا ہے جو کا جاہلی دور کا، عرب کے جو لوگ بدو تھے جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یوں نقشہ کھینچا ہے: فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں کوئی بشارت دی جاتی تھی، یعنی بتایا جاتا تھا، خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو اپنا اس کا چہرہ جو ہے بجائے خوش ہونے کے وہ کالا پڑ جاتا تھا۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بڑا غم زدہ ہو جاتا اور لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا، کیا اس کو مار دوں یا ذلیل ہو کے ان لوگوں کے سامنے پھرتا رہوں؟ تو شرک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ان تقتل ولدک خشیتا ان یطعم معک، بخاری اور مسلم میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔
کہ تو اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دے، اس خوف سے اور اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ تو چلیے آئیے ان احادیث میں جو ان آیات بینات میں اور اس حدیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ پہلی دیکھیے آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس میں خطاب ہے کن کو؟ فقراء کو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، مستقبل کا ڈر تمہارے ذہن کے اندر آ گیا، اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقہم و ایاکم، ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے اور تمہارا رزق بھی۔ یہاں فقیروں کو کہا گیا ہے کہ بچوں کی وجہ، بچوں کو اس خوف سے تم مارتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کھانا نہ کھائیں یا ان کی روزی کا بندوبست آپ نہیں کر سکیں گے، تو ان کا ذکر پہلے کیا گیا، نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور اس وجہ سے تمہیں بھی مل جاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سورہ الانعام میں، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاہم، یہاں پر والدین کو خطاب ہے، والدین کا ذکر پہلے آیا ہے اور وہاں پر بچوں کا ذکر پہلے آیا ہے، اور یہاں ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ گویا ان آیات بینات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہ کفالت اللہ رب العالمین نے لے لی ہے۔ کون سی؟ کھانے پینے کی، نسل کی، آئندہ جو آنے والے بچے ہیں ان کے اخراجات کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ نحن نرزقہم، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، نحن نرزقکم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ شرک کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتیم معک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ان کے دونوں کتابوں میں ملتا ہے، اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ اس ڈر سے کہ وہ فقیر ہیں ہم لوگ، یا فقر آ نہ جائے، ابھی تو ہم مالدار ہیں، کل کو فقیر نہ بن جائے، کل کو مسکین نہ ہو جائیں، تو بچے کہاں سے کھائیں گے، اس ڈر سے اگر تم اپنے بچے کو قتل کرتے ہو تو فرمایا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ اور دیکھیے اس سلسلے میں آج کل نئے الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، منصوبہ بندی۔ دیکھیے تحدید النسل ایک چیز ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تحدید النسل کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو پرماننٹ نسل بندی کر دی جائے کہ اولاد کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا، مرد عورت دونوں گرا لیتے ہیں، دونوں ہی اگر کر لیتے ہیں تو یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے، فطری لحاظ سے حرام ہے، ہماری معاشرتی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، ملی لحاظ سے حرام ہے، اس لیے کہ وہ قومیں جنہوں نے ایسا کام کیا ہے ان میں آج جوانوں کی تعداد بہت کم ہوگی، بوڑھے ہی بوڑھے نظر آتے ہیں۔ تو خیر ہر سوال کا جواب بہت مفصل بھی ہو سکتا ہے اور بڑا مختصر بھی، میں نے آپ کے سوال کا جواب مختصر ہی دینا ہے، اس لیے کہ تفصیل کی اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں تک تعلق ہے تنظیم کا، تنظیم النسل جو ہے یہ جائز ہے۔ تنظیم کا مسئلہ جیسے یہ ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں، 2 سال کی مدت سے پہلے بھی آپ چھڑا سکتے ہیں مشورہ کرنے کے بعد، 2 سال پورے بھی کر سکتے ہیں، 1 سال بھی پلا سکتے ہیں، فیڈر پر لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں تنظیم جو ہے، منصوبہ بندی، یہ جائز ہے۔ یہ منصوبہ بندی نہیں جو ہمارے ہاں ہے، نام منصوبہ بندی کا ہے، نام ہے منصوبہ بندی کا، لیکن ہے اصل میں نسل بندی کا، منصوبہ نہیں ہے۔ منصوبہ جائز ہے، منصوبے سے مراد یہ ہے کہ تنظیم اگر آپ کر لیتے ہیں کہ بچوں کو پیدا کرنے کے درمیان ایک وقفہ ڈال لیتے ہیں، اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، اور اس دور میں تو یہ وہ چیزیں جو منع حمل کے لیے آج کل استعمال ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ اویلیبل نہیں تھی، لیکن آج کل تو سب کچھ موجود ہے۔ وہاں پر عزل ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یعنی مادہ منی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جو زرخیز جگہ ہے زمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پیداوار جہاں سے ہوتی ہے وہاں پر ڈالنے کی بجائے باہر اس کو ضائع کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں عزل۔ اور عزل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وعد الخفی ہے، یہ بھی وعد الخفی ہے، یعنی کہ زندہ کو یہ پوشیدہ وعد ہے۔ وعد کا معنی ہوتا ہے بے ای ذنب قتلت، زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو وعد کہتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ بے ای ذنب قتلت، کہ بچیوں کو فرمایا یہ بھی وعد الخفی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مادہ منی کو ضائع کر دیتا ہے اور
بچے تاکہ پیدا نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کرنا جائز تھا اور آپ نے اس کو گویا منع نہیں فرمایا، اگرچہ یہ فرما دیا ہے کہ جس جان نے آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، تم جو مرضی کوشش کر لو۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ سن لیں، اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چلیے اس سے پہلے آپ اسی سلسلے میں کہ بچیوں کا جو ظلم ہوا کرتا تھا، اس سلسلے میں قیس بن عاصم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے دور میں کیا کیا ہے؟ 12 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے 13 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں روتا ہوں، مجھے یاد آتی ہے، کیا کروں؟ فرمایا ہر بچی کے بدلے میں ایک جانور ذبح کر دے، ایک بکری ذبح کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر ایک بچی کے بدلے میں ایک اونٹ ذبح کر دے۔ تو صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ شخص 1 سال کے بعد آیا۔ بڑا دردناک قصہ ہے اس کا، لیکن میں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ وہ 100 اونٹ لے کر آ گیا، یا 100 اونٹنیاں لے کر آ گیا، ناقہ، میت ناقہ، اور کہا یا رسول اللہ، یہ ہے میری قوم کی طرف سے صدقہ، مسلمانوں کے لیے جو میں نے کام کیا۔ اور لیکن ہمارا اب موضوع یہ ہے کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، جاء رجل، اس حدیث کو ماقل بن یسار نے اور بیان کیا ہے اس کی روایت سے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح ابو داود کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، انی اصبت امرأة ذات حسب وجمال، حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها قال لا۔ یا رسول اللہ، مجھے ایک عورت ملی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور جو بڑی حسب و نسب والی ہے، بڑے اچھے خاندان والی ہے، شکل و صورت سے بڑی پیاری ہے، خاندان بڑا پیارا ہے، جمال بھی ہے، سب کچھ ہے، تو میں کیا اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا لیکن قال وانها لا تلد، لیکن وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، ان کے یہاں بچے نہیں پیدا ہوتے۔ کیسے پتہ چلا؟ ہو سکتا ہے اس کے خاندان سے معلوم ہو گیا ہو سکتا ہے ان کی جو بہنیں ہیں یا اس خاندان کی عورتوں کے زیادہ بچے پیدا ہی نہ ہوتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے پہلے شادی کی ہوئی ہو، 1 2 3، اور اس سے بچے پیدا نہ ہوا ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے پوچھا کہ انہا لا تالد افاتزوجها قال لا، پھر وہ دوبارہ آگے ثم آتاہ ثانیۃ فقال یا رسول اللہ افاتزوجها قال لا لا، پھر تیسری مرتبہ آیا ثم اتاہ ثالثۃ فقال تزوجوا الودود الولود، دیکھو یاد رکھو ان عورتوں سے شادی کرو جو پیار کرنے والی، جو محبت کرنے والی، الولود جو بچے پیدا کرنے والی ہیں۔ فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن انبیاء اور رسل کے درمیان مجھے فخر ہوگا اس بات پر، تاکہ میں اپنا سر اونچا کر سکوں، میں مفاخرت کے ساتھ یہ بیان کر سکوں کہ میری امت زیادہ ہے۔ صحیح ابی داود کے اندر حدیث حسن ہے، صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، اور وہ قومیں اور وہ امتیں اور وہ ملتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی جو نسل پیدا نہیں کرتی اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو بہرحال پھر بات مختصر کرتے کرتے بھی بات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تحدید النسل تو حرام ہے، نسل بندی حرام ہے، منصوبہ بندی کے بہانے سے یا کسی اور اچھے الفاظ کے بہانے سے اگر کوئی بندہ پرماننٹ اس کو بند کر لیتا ہے تو وہ حرام ہے، یا ایسا کرتا ہے کہ 1 2 بچے لینے کے بعد بھی بند کر دیتا ہے تو وہ روک دیتا ہے پرماننٹ، یہ بھی حرام ہے۔ مگر ازل کی صورت میں جو جائز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تنظیم النسل، کہ اگر بچے کی تربیت اچھی کرنی ہے
تو کیا ہے کہ 2-3 سال کا وقفہ ڈال دیا جائے، تندرستی اس کو ملے، عورت بھی اچھی رہے، مرد بھی اچھا رہے، اور بچہ بھی اچھا رہے گا، دودھ پورا پیے گا، اس کے بعد اس کے سلسلے ناز نخرے بھی اس کے اٹھائے جائیں گے اور بچہ اچھے انداز سے پل سکے گا۔ تو اس سلسلے میں اگر اتفاق رائے سے فاصلہ اگر بڑھا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تنظیم النسل، یہ شریعت میں جائز ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سننے کے بعد، ان آیات بینات اور احادیث کے سننے کے بعد ذہن نشین بات ہو جائے گی اچھے انداز سے کہ نسل بندی، جس کو نسل کشی کہیں گے آپ، وہ حرام ہے، اور تنظیم یعنی منصوبہ بندی اس انداز سے کر لی جائے کہ وقفہ ہو۔ زور دینا چاہیے اس بات پر کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اچھا ماحول کیسے مہیا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ یہی دلائل کافی ہیں۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔